جارج برنارڈ شا اور چیسٹرٹن۔ جارج برنارڈ شا یہ دبلے پتلے انسان تھے اور نقاد چیسٹرٹن جتنا موٹے تھے۔ ایک بار چیسٹرٹن نے برنارڈ شا سے کہا کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لینا تو یہ سمجھے گا کہ انگلستان میں قحط پڑا ہوا ہے۔ برنارڈ شا نے مسکرا کر جواب دیا، اور آپ کو دیکھنے کے بعد قحط کی اصل وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ نور الدین جہانگیر کی شطرنج بازی اور چار دیواری کی جو کنیزیں تھیں نا، ان کا قصہ ہے۔ شہزادہ سلیم بعد میں نور الدین محمد جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا نا اور تخت پر بیٹھا۔ اس کو شطرنج کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ اس نے راجپوت راجا سے شرط لگائی کہ اگر وہ بازی ہار گیا نا تو اپنی دل پسند کنیز دے گا اسے، اور اس کی کئی کنیزیں تھی، 4 کنیزیں تھی، جہاں بیگم، حیات بیگم اور دلارام بیگم، اور ایک کا نام فنا تھا، کہ ان میں سے ایک وہ راجپوت راجا کو دے دے گا۔ تو بازی شروع ہو گئی، آگے چلتی رہی۔ سلیم کو احساس ہو گیا کہ وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا ہے، تو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کنیزوں سے مشورہ کرنا بھی مشکل تھا اور خلاف قانون تھا، مگر آپ راجپوت راجا سے بات کرتی ہوئی اس نے کنیزوں تک کچھ طریقے سے صورتحال پہنچا دی، اور اس امید میں تھا کہ شاید کوئی کنیز اس کی مدد کرے اشارہ وغیرہ سے۔ تو جہاں بیگم نے تو کوئی حل نہیں سمجھا اور نہ کوئی حل اسے سوجا، مگر اس نے کیا کر دیا اس طور سے کہ اگر سلیم کیا کر لے، بازی ہار جائے نا تو اچھا نہیں ہوگا، تو یہ شعر پڑھ لیا۔ پارسی کے اشعار تھے اس وقت کے: تو بادشاہ جہانی جہاں ز دست مدے، کہ بادشاہ جہاں را بکار آید، کہ تو جہاں کا بادشاہ ہے نا، اپنے ہاتھ سے جہاں کو مت دینا، مت کھو جانا، کیونکہ جہاں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، جہاں تو انہی کے کام آتا ہے۔ اس اشارے سے بھی کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد شہزادہ سلیم نے چاہا کہ حیات بیگم کی طرف سے کچھ اشارہ اسے ملے۔ اس نے بھی ایک شعر پڑھ لیا جو اس طرح سے تھا کہ جہاں خوش است ولیکن حیات می باید، اگر حیات نہ باشد جہاں چه کار آید۔ یہ تو ٹھیک ہے، جہاں ٹھیک ہے، خوش ہے، لیکن جہاں سے لطف اندوز ہونے کے لیے زندگی ضروری ہے، چاہیے۔ اگر زندگی نہ ہو، حیات نہ ہونا، تو پھر جہاں کس کام کا۔ ان 2 کنیزوں کے اس طرح شعر پڑھنے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آخر اس نے دلارام سے امید لگائی کہ اگر اس کی طرف سے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے، تو اس نے بھی یہ شعر پڑھ لیا: شاہاں دو رخ بدہ، دل آرام را مدہ، پیل و پیادہ پیش کن است کشت مات، کہ شہزادے 2 رخ دے دیجئے، 2 رخ معاملہ کیجئے نا، دل آرام را مدہ، دل آرام اس کا نام تھا کہ یہ مت دینا، پیل اور پیادہ آگے بڑھا، اور گھوڑوں کو چلا کر کشت دے اور بازی جیت لیجئے۔ اس سے بھی مسئلہ کچھ حل نہیں ہوا، اگرچہ کچھ اشارے تو مل گئے۔ آگے اس کی جو چوتھی کنیز تھی نا، فنا، اس نے یہ جواب دیا اور یہ شعر کہا: جہاں و حیات و ہما بے وفا است، طلب کن فنا را کہ آخر فنا است، کہ جہاں اور یہ زندگی سب کچھ بے وفا ہے، فنا کو طلب کرو، کیونکہ آخر ہر شے کو فنا ہونا ہے، یعنی فنا کو اپنے ساتھ رکھو۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے ایک
11ویں سال کے جلوس میں تھے تو اس وقت اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام موسیقاروں کو اور سازندوں کو دربار سے نکال دیا جائے. تو اس نے نکال دیا کیونکہ یہ کیا تھے، ایک نیک اور بہتر بادشاہ تھے، نیک دل انسان تھے اور زہد و تقوی چاہتے تھے، پسند کرتے تھے. تو ایک دن دربار سے نکالی ہوئی یہ لوگ جو اہل فن تھے ایک جھوٹ موٹ کا جنازہ بنا کر شاہی محل کی قریب سے آہوزاری کرتی ہوئی روتی ہوئی کچھ لوگ گزرے وہاں سے. تو اورنگزیب عالمگیر سے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے. اس نے جواب دیا کہ موسیقی کا ہے. تو اس جواب پر اورنگزیب ہنس گئے اور اس نے موسیقاروں کو کہ حلوہ بھیجا کہ اس مردے کو خوب گہرا دفن کرنا تاکہ کہیں پھر باہر نکل نہ آئے.